باہر اسلام۔ مردوں سے کہا گھر آنا تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہونا، اور عورتوں سے کہا کہ جب تمہارے گھر کے مرد گھر سے باہر نکلا کریں تو تم دروازے تک آ کر پردے کا خیال کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت کرنا۔ آج اس طرح کی چیزوں کو انگریزوں نے ہم سے چھین لیا، یہود و نصارہ نے ہم سے چھین لیا۔ آج صرف ماڈرن قسم کے گھرانوں میں شاید اس قسم کی چیزوں پر عمل ہوتا ہے، دیندار گھرانوں نے ان چیزوں کو دین سے خارج کر رکھا ہے۔ اسی سنت کے مطابق ان صحابی کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا۔ وہ شوہر نکل گئے اور دن بھر مزدوری کا کام تلاش کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا کہ انہیں کوئی کام نہیں ملا، پورا دن ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں مزدوری کا کوئی کام نہیں ملا، اور خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ بھئی کچھ کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کو کل ہی بتا چکی تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، ایک دانہ بھی نہیں بچا، میں تو انتظار میں تھی کہ آپ کچھ کما کر لائیں گے، پھر میں پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، خود بھی کھاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ میں نے دن بھر بہت کام تلاش کیا مگر میں کیا کروں کہ آج مجھ کو کوئی کام نہیں ملا، میں تو جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے بیوی نے شوہر کے چہرے کو دیکھا کہ شوہر بہت مایوس ہے، بڑا شرمندہ ہے اور بڑا اس کا دل دکھی نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر سکون پہنچانے والی بیوی نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور کہنے لگی ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اور آپ بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے سو جائیں۔ ہم روزانہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ کھا پی کر سوتے تھے، آج تو موقع ملا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق آج کی رات گزار لیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے ہی کو تو اصل میں اسلام کہتے ہیں۔ یہی تو سکھایا ہے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فکر مت کیجئے، انشاءاللہ سب خیریت سے گزر جائے گی رات۔ ہم دونوں آج اللہ کی مرضی کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، آئیے اب سونے کی تیاری کریں۔ شوہر کے دل میں کیا حوصلہ پیدا ہوا ہوگا، کیسا دل کو اطمینان ہوا ہوگا یہ بات سن کر، یہ مرد خوب سمجھ سکتے ہیں۔ عورتیں عام طور پر نہیں جانتی کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا کیا اثر مرد کے دل پر پڑتا ہے۔ اچھے جملوں کا اور اچھے چہرے کا، مسکراتے چہرے کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، اور شکوے شکایت کا، برے جملے کا اور بہت بگڑے ہوئے چہرے کا کتنا برا اثر مرد کے دل پر پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی نیت سے بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی، صبح تیار ہو کر وہ شوہر پھر کام کی تلاش میں نکلے، پھر سنت کے مطابق دروازے تک آ کر فی امان اللہ کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے رخصت کیا۔ اور عجیب اللہ کا فیصلہ کہ دوسرے دن بھی دن بھر کی تلاش کے باوجود انہیں کوئی کام نہیں ملا، اور دوسری شام بھی وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن اسی طرح کی بات چیت ہوئی، پھر بیوی نے اسی طرح کی بات کی، ایمان کو تازہ کیا، کہا جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کا یقین ہے، یہی تو سکھایا ہے ہمارے آقا نے۔
آج کی رات بھی اگر اللہ نے روزی نہیں دینے کا فیصلہ کیا تو بھوکے سو جاتے ہیں. ہم اللہ سے ناراض نہیں ہوں گے, ہم اللہ کی شکایت نہیں کریں گے, ہم قسمت کا رونا نہیں روئیں گے. میرے سرتاج, مجھے یقین ہے آپ نے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی, دل چھوٹا مت کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل دروازہ کھول دیں گے. چلیے پھر سوتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں, کہہ دینا میرے لیے بہت آسان ہے اور سن لینا آپ سب کے لیے بہت آسان ہے. 2 دن اور 2 راتوں کا فاقہ, اللہ اللہ اللہ, کتنا مشکل کام ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہماری چائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. مگر ایمان کسے کہتے ہیں اور دل کے سکون کا راز کیا ہے؟ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دل سکون سے رہ سکتا ہے, لیکن جب دل کو اللہ سے تعلق ہو, جب ایمان کی حقیقت نصیب ہو. اگلی صبح کو پھر تیسری دن صبح وہ شوہر کام کی تلاش کے لیے نکلے. پھر سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر رخصت کیا. لیکن آج ایک نئی بات یہ ہوئی کہ شوہر چند قدم ابھی چلے تھے کہ بیوی نے ایک بار پھر پکارا اپنے شوہر کو اور کہا کہ ذرا 1 منٹ میری بات سنیے, واپس آئیے. شوہر واپس آئے, کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ کہنے لگی ہاں ایک بات میں کہنا بھول گئی تھی, میں آپ سے اصل میں اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے تقوی کی سب سے بڑی گواہ ہوں. میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, لیکن مجھ سے آپ کو جو محبت ہے اور میرا آپ جتنا خیال رکھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آج تیسرے دن بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو کہیں آپ میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. اللہ کے واسطے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, آج بھی آپ کو اگر کام نہ ملا تو خالی ہاتھ آ جائیے گا, کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر, سلام ہو اس کے تقوی پر, سلام ہو اس کے صبر پر, سلام ہو اس کی وفا, اس کی ہمت, اس کے حوصلے, اس کی محبت پر. یہ ہے وہ عورت جو سکون کی بارش کرتی ہے. کیا بات کہہ رہی ہے, اگر آج بھی آپ کو کوئی چیز نہ ملے, کوئی کام نہ ملے تو آپ میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں مت آئیے گا. کہاں ہیں وہ عورتیں؟ بتاؤ, گودرا شہر کی عورتوں مجھے بتاؤ وہ کہاں وہ عورتیں ہیں, کہاں ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے کہیں کہ خدا کے لیے آپ زیادہ کمائی کے پیچھے مت پڑیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے, کوئی ناجائز آمدنی مت لائیے, کوئی لون مت لیجئے سودی, کاروبار کو اتنا مت بڑھائیے, میں آپ کا ساتھ دوں گی, بیڈ پر نہیں چٹائی پر سو لوں گی, میں سادہ زندگی گزار لوں گی, لیکن خدا کے لیے اس گھر میں کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے. عورتیں تو پوچھتی ہی نہیں, کبھی سوچتی ہی نہیں. عورتوں کو تو فرمائش کرنے سے مطلب نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے میرے گھر میں, وہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے میری بہن فلاں گھر میں گئی ہے, وہاں تو اے سی بھی لگ گیا, اور وہاں تو 3 فریج آ گئے, اور وہاں تو کلر ٹی وی آ گیا, اور وہاں تو یہ ہو گیا اور وہاں وہ ہو گیا. میرے گھر میں یہ سب نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. شوہر بیچارہ 1 بار 2 بار اور 3 بار کے بعد سوچتا ہے کہ بھائی مجھے جب تک میں اب آمدنی نہیں بڑھاؤں گا مجھے گھر میں سکون نہیں ملے گا, اور وہ حرام کمائی شروع کر دیتا ہے, شاید اپنی بیوی کی فرمائشوں کی وجہ سے. یہ عورتیں جن کے میں نے قصے سنائے وہ بھی تو عورتیں تھیں, ان کے بھی تو ارمان تھے, ان کی بھی تو تمنائیں تھیں, وہ بھی چوڑیاں پہننا چاہتی تھیں, وہ بھی بندے اور ہار پہننا چاہتی تھیں, وہ بھی سجنا چاہتی تھیں اپنے شوہروں کے لیے. ان کی بھی جوانیاں تھیں, ان کی بھی خواہشات تھیں, وہ بھی دلہن بنتی تھیں, وہ بھی بہو بنتی تھیں, وہ بھی ساس بھی ہوتی تھیں, وہ بھاوت بھی ہوتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. جو خواہشات آپ کے دل میں ہیں, جو تمنائیں آپ کے دل میں ہیں, جو ارمان آپ کے دل میں ہیں, واللہ العظیم وہی ارمان